حضرت خواجہ حبیب اجمی بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز سود کا تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کرتے مقروض کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم نے گھر میں پکانی ہے، لیکن آپ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی اپنے گھر لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی، بیوی جی اسے پکا لو۔ بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہے، اس کا بھی بندوبست کرو۔ وہ دوسرے قرض داروں کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں اپنے گھر لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا، آپ نے اندر ہی سے اس سائل کو جھڑک دیا تو سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسی وقت سابقہ رویے سے توبہ کی۔ ایک روز باہر نکلے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا، ہٹ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کی گرد بھی پڑ گئی تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر کر دیا۔ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرضداروں کا قرضہ معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں دے ڈالا۔ عبادت و ذکر الہی بھی مصروف ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو خاموش، حبیب العابد جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ خدایا یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا انتظار کرو، میں کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو کچھ ملے گا میں لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو حبیب، لیکن مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں روز مزدوری دے دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا کہ عمدہ کھانے تیار رکھے ہوئے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک بخت کا کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک گناہگار بندے کی 10 روز کی عبادت کا یہ صلہ دیا ہے، اگر زیادہ حضور قلب سے میں عبادت کروں تو کیا جانے مجھے کیا دے دے۔ یہ خیال آتے ہی دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریاضتیں کیں کہ اسرار الہی بے نقاب ہوئے ان پر، عنایت الہی کا نزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوت کا درجہ بھی مل گیا۔ تو رب تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔